آیت نمبر 18 انما بے شک یعمرو آباد کرتا ہے، عین ممرا آباد کرنا، مساجد اللہ مسجد اللہ کی، من وہ جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، وہ اقام الصلاۃ اور وہ قائم کریں نماز کو، صاد لام واو صلاۃ دعا تعظیم، وہ آت الزکاۃ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، ولم اور نہ یخشا وہ ڈریں، اللہ سوائے اللہ کے، فعسیٰ تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے ماشاءاللہ۔ ٹاپک لکھیے مساجد آباد کرنے والے۔ کون ہوتے ہیں مساجد آباد کرنے والے؟ سب سے پہلے جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان ہو اللہ پر، صرف خاص واحد اللہ پر ایمان، کوئی بھی مشکل ہو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، کسی سے مدد نہیں مانگنی، کیونکہ واحد اللہ ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والا، سب کی مشکلات کو دور کرنے والا۔ تو توحید اللہ پر ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا ہے اس طرح جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، یہیں پہ ہی مسٹیک کر دی، تو پھر ہر چیز میں مسٹیک ہوگی، نہ عبادت صحیح ہوگی، نہ کوئی اور کام ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا کام توحید، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، یعنی آبادی مسجد کی شرائط میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، خالص اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، مشکل کشا مانگنا ہے، داتا دستگیر مانگنا ہے، غوث اعظم ماننا ہے، صرف اللہ ہی ہے غموں کو تکلیف کو دور کرنے والا۔ پھر والیوم الآخر اور آخرت پر یقین کہ وہ دن آنے والا ہے کہ ہمیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ جو عمر ہمیں دی تھی وہ ہم کیسے گزار کر آئے، جو نعمتیں ہمیں دی تھیں اس کا استعمال ہم نے کیا کیا، جو اس کے احکامات ہمیں ملے تھے جو اس کے، ان کو ہم نے کتنا قبول کیا، ہماری زندگی میں اس رب کے وہ احکامات کتنے تھے جن پر ہم عمل کرتے تھے، ہم نے اس کے نبی کی سنتوں کو کتنا اپنایا، ہم کتنی توحید پر تھے، ہمارا ایمان کیا تھا، ہم کیسی اپنی جوانی اپنا بڑھاپا گزار کر آئے، ہم نے کیسے اپنے رشتے نبھائے، ایک ایک بات کا حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ اور اگر یہی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ آخرت کا دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہمارا رزلٹ خراب نہ آ جائے، کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، کہیں ہم اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آخرت پر ایمان در حقیقت زندگی کی کامیابی کا بہت بڑا نام ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو انسان زندگی میں کبھی کوئی غلطی جان بوجھ کر تو نہیں کرے گا۔ پھر بات ہے وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا۔ پھر دیکھیں بار بار ہم بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ قرآن ریپیٹ کر رہا ہے، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، قائم کرنا ہے نماز کو، باقاعدگی سے پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ جمعے کے جمعے یا ایک ٹائم کی پڑھی 2 ٹائم کی غائب، یا 4 ٹائم کی پڑھی اور فجر غائب، نہیں جی ایسے نہیں کر سکتے۔ نماز کو پڑھنا ہے اس طرح جس طرح حکم دیا گیا ہے، وقت پر نماز کا پڑھنا،
نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وقت پر ہم اپنی نماز کو ادا کریں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس وقت کون سی نماز ہوتی ہے، کون سی اذان کی آواز آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن ہمیں اچانک پتہ چلتا ہو کہ ظہر کی نماز آج مغرب کے وقت ہے، یا مغرب کی نماز جو ہے آج اس کی ٹائمنگ چینج ہے۔ نہیں جی، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم پہلے سے ہی تیار ہو جائیں، پہلے سے ہی ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، پہلے سے ہی ہم اپنی سیٹنگ کر لیں۔ ہمیں کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، ہم اپنی مسجد، اپنی نماز کے اوقات کو دیکھ کر کام کریں۔ مرد حضرات یہ دیکھیں کہ مسجد کہاں نزدیک ہے اور کتنی نزدیک ہے۔ میں اگر کسی کام سے جا رہا ہوں تو میں اپنی نماز وہاں پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں کام کر رہی ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ میں اس کام کے دوران اپنی نماز کو کس طرح سے ادا کر سکتی ہوں۔ تو اذان ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیں اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو شیخ صاحب نے کہا نماز اور قضا؟ نہیں، نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی، وہ نماز ہی کیا جو قضا ہو جائے۔ یعنی نماز کو ہم قضا نہیں کر سکتے، نماز کو ہمیں اول وقت پر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پیارے نبی بتائیں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ منافق کی نماز کیسے پڑھتا ہے؟ منافق تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی پڑھ لوں گا، اور مومن کیا سوچتا ہے؟ نماز ہوئی اور سب کام چھوڑ دیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم گھر میں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہم ایک دوسرے سے ایسے جدا ہو جاتے گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی نماز ہمیں ادا کرنی ہے، نماز کا اتنا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ ہماری جان کی قربانی ہے، یعنی ہم اپنی جسمانی محنت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جانی قربانی۔ پھر دیکھیں زکوٰۃ، وآت الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ ہم مسلسل آیت پڑھ رہے ہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز اور زکوٰۃ فرائض میں دونوں برابر ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں لازم ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ تو زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے، زکوٰۃ لازم دینی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، یعنی اللہ کو بڑا ماننا اور خود کو بہت حقیر اور کمتر، چھوٹا ماننا۔ بعض لوگ اللہ کو بڑا کہتے ہیں مگر اپنے عمل سے خود کو بڑا بناتے ہیں، یعنی اللہ کی بات، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کو بڑا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم سنیں اپنے سر کو جھکا دیں کہ میری مرضی، میری خواہش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ اور مشرکین میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی، نہ اللہ پر ایمان، نہ توحید، اور نہ ہی اطاعت، نماز، زکوٰۃ، نہ آخرت پر یقین، اور اللہ کو تو ڈر ہی نہ تھا۔ جو دل چاہتا، جیسے دل چاہتا کرتے، اور مسجد کے متولی بنے بیٹھے تھے۔ تو ایسے لوگ بھلا مسجد کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہدایت پانے لوگ ہیں، ہدایت پانے والے لوگ وہ ہیں
جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اللہ ان کی لیے راہ ہدایت آسان کر دیتا ہے۔ تو اصل مومن کی شرائط یہاں پہ بتائی گئیں اور ان کو ہدایت والا کہا گیا کہ در حقیقت یہی من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ تفسیر بالحدیث دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ اس حدیث سے بہت غافل ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کب اذان ہوئی، کب نماز نکل گئی۔ چاہے کاروبار کرنے والے ہمارے مرد حضرات، ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر، یا پھر گھر میں خواتین موجود جو اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ تو مومن کی کیا پہچان بتائی کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے اہتمام میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل نماز میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اور جس سے بہت محبت ہوتی ہے تو سارا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے، اس سے ملاقات کی طرف ہوتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں تو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ ان لوگوں سے جو جہنم میں جلائے جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنائے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن ہی خاص اہتمام ہونا چاہیے، جبکہ مومن کے لیے تو 5 نمازوں کا بڑا اہتمام ہے۔ اور جمعے کے دن بھی یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جمعے کے دن مساجد جو ہے فل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ باہر ٹینٹ لگانا پڑتا ہے، لیکن اسی جمعے کی نماز کے بعد عصر میں صرف 2 صف ہوتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو جمعے کے دن اس لیے آتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل سیاہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک جمعہ چھٹتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ در حقیقت ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جب اس کی نماز رہ جائے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کو بڑی بے چینی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہی نہیں تو جان لیں کہ منافقت کے بہت بلند درجے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منافقت سے ہم سب کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان کا کتنا بڑا حصہ کیا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا۔ مومن کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے کہیں وہ خالی نہ ہو جائے۔ ہر مومن کیا سمجھتا ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، لیکن آج ہر شخص کیا سمجھتا ہے، کوئی اور چلا جائے گا، میں نہ گیا تو کوئی اور آ جائے گا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہر فرد اپنی اہمیت کو جانے تو ایک بہت بڑی جماعت جمع ہو سکتی ہے۔ اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں، تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم تو اتنے سارے ہیں، مل کے ہی جماعت بنا لیتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہے، چاہے آپ ایک کے علاوہ 10 20 کتنے ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک 3 کیوں نہ ہو۔ بے شک یہ بھی حدیث ہے کہ جب 3 ہوں تو مل کر جماعت کریں، لیکن کون جو اتنی دور ہوں کہ وہ مسجد نہ پہنچ سکتے ہوں، کسی جنگل میں ہوں اور سفر میں ہوں اور مسجد دور دور تک نہ ہو، اس صورت میں۔ لیکن آج ہمارے نزدیک کتنی مساجد ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جماعت بناتے ہیں اور وہیں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے تو ہمیں وہاں پر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں جا کے نماز ادا کرنی چاہیے، گھروں میں جماعت
نہیں بنانی ہے۔ وہ صحابی رسول کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں اور رستہ بہت دور ہے، اور جس وقت کہ میں نماز کے نہیں آتا ہوں تو رستے میں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، رستہ کافی خراب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ تمہاری کانیں اذان کی آواز سن لیتی ہیں؟ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ جی ہاں۔ تو کیا فرمایا کہ پھر آپ کو نماز کے نہیں آنا پڑے گا۔ تو لیسن کیا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی شرائط کیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور آخرت پر ایمان ایسا رکھنا ہوگا کہ پھر ہمیں ہر گناہ سے ڈر لگے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کی خشیت تو دل میں بنائیں گے نا، اسی دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن جب ڈر ہی نہ ہو تو پھر انسان گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوں گی فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ امید ہے یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ آیت نمبر 19، اجعلتم، کیا بنا لیا تم نے، سقایاتا، پانی پلانا، سین قافیہ، سقایا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، ساقی بھی اسی سے یہ، اور اجعلتم جعل سے، کیا بنا لیا کرنا، جعل، حاجہ حاجیوں کو حج سے، و عمارہ اور آباد کرنا، عین میم را، و عمارتا، مسجد الحرام، مسجد حرام کو، کمن مانند اس کے جو آمنا امن سے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وجاہدہ اور اس نے جہاد کیا جہد سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون، سین واویا، نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں عمل برابر نہیں، بلکہ مشرک کا تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں، قبول نہیں۔ بعض روایت میں شاید کا سبب مسلمانوں کی آپس کی گفتگو بتایا گیا ہے۔ ایک روز منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ لوگ مسلمان جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا اجر حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے جب انہیں باہم تکرار کرتے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپس کی اس گفتگو کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ یعنی کہ آپ کا عمل ان صحابہ کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آج لوگ ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ انداز بنایا ہوا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، آئے دن ٹینٹ لگانا اور شور شرابے کرنا، کبھی عرس، کبھی میلے، کبھی کوئی ایونٹ اور کبھی کوئی، یعنی عجیب عجیب رسمیں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں خوب ان چیزوں میں، یعنی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ان چیزوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو کیا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ابھی ہم نے پچھلی آیت پہ بھی اللہ پر ایمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، اور آخرت کے ایمان کے بارے میں بتایا کہ آخرت پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد آلموسٹ اسٹرگل، مسلسل انتھک محنت۔ جہاد زندگی کا نام ہے۔ زندگی میں انسان مسلسل جہاد میں ہوتا ہے، اسے مسلسل کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے۔ اس کے لیے اسے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ ایک مومن کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، ایک مومن کا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جنہوں نے دنیا کے ایسے کاموں کو چن لیا ہے جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا ایسے کام کرتے ہیں جس میں در حقیقت ان کے اپنے نفس کی اطاعت ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو وہ لوگ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں جہاد تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے پیش کرتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو دین اسلام کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے اپنی شب و روز گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ اور وہ لوگ کہ جن سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا دین اسلام کو، جو نیکیاں سمجھ کے کام کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کی نیکیوں سے دین اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو رہا ان کی وجہ سے، تو بھلا یہ لوگ اور وہ لوگ جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں، بھلا یہ دونوں ایک ہو سکتے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا یستوون عند اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ لوگ جو نیکی سمجھ کر ایسے کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اسی حالت میں وہ اپنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آ پاتے۔ کیوں؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے گم کر دیے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جنہوں نے دین اسلام کا تماشا بنایا، دین اسلام کی شکل کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ والوں میں شامل کرے۔ آمین۔ لیسن لکھ لیجیے، آیت نمبر 20۔ الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، آمنہ سے یعنی نفس کا مطمئن ہونا، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت حجر سے یعنی ایک دوسرے سے کٹ جانا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، کسی جگہ کو چھوڑ کے کسی جگہ پر جانا، مائگریشن۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، اسٹرگل، آلموسٹ اسٹرگل، مسلسل انتھک محنت، مسلسل اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے محنت کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبیل، صراط، طریق، ہدا،
یہ تمام ان میننگس میں آتے ہیں۔ بے اموالی، مال سے، اپنے مالوں سے، وانفسہم، نفس سے اور اپنی جانوں سے۔ مال کو میلان کہتے ہیں۔ کیوں؟ میلان کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، یعنی دل کہاں جھکتا ہے؟ لوگوں کا دل زیادہ تر مال کی طرف جھکتا ہے۔ اعظم، عین ضامیم، زیادہ بڑے ہیں۔ اعظم، عظم، بلندی، اونچائی، بڑا۔ درجہ، دال راجیم، درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم الفائزون، وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فوازہ یعنی کامیابی، سلامتی، مراد پانا۔ ٹاپک لکھیں، کامیاب لوگوں کی خصوصیات۔ سورہ نساء 95 میں یہی پیغام ہے۔ پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت، جہاد، مالوں سے، اپنی جانوں سے کرنے والے بڑے بڑے درجات کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھے ایسا کام بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی کام نہیں جانتا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ جہاد سب سے اوپر ہے، جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں۔ جہاد ہے تو دین اسلام ہے، جہاد ختم تو سب کچھ ختم۔ یہ جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد ہے جو ہمیں ترقی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، دنیا پر غالب کرتا ہے۔ یہ جہاد ہے جو دین اسلام کو طاقت دیتا ہے۔ یہ جہاد ہے جو دین اسلام کو متعارف کراتا ہے۔ یہ جہاد ہے جو برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ جہاد ہے جس سے زندگی میں، دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ یہ جہاد ہی تو ہے جو بتاتا ہے، جو سکھاتا ہے، جو لوگوں کو آخرت کی تیاری کرواتا ہے۔ یہ جہاد ہے جو نفس کو مارتا ہے۔ جہاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے ہم پلہ کوئی عمل نہیں۔ ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ کیسے کر سکتے ہیں ہم جہاد؟ مال سے جہاد اور جان سے جہاد۔ یعنی جان سے جہاد کس طرح سے؟ ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، دشمنوں سے جنگ کی جائے اور دشمن کو ختم کرتے ہوئے، کفر کو ختم کرتے ہوئے اپنی جان چلی جائے۔ ایک تو یہ ہے جان کا جہاد، اور آپ کی یہ جو زندگی ہے اس کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، قرآن و حدیث کو سیکھیں اور سکھائیں، لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائیں، لوگوں کو پیغام پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کے احکامات بتائیں۔ لوگ جو غفلت کا شکار ہیں انہیں دین اسلام کی پہچان کرائیں، انہیں بتائیں کہ زندگی ہمیں کیوں ملی تھی، ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مشن دے کے بھیجا ہے۔ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ یعنی اپنے شب روز دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، علم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ پھر مال سے جہاد۔ جہاد مال سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے وہی بات کہ دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے مالوں کو پیش کرو۔ ایک گولی بھی اگر آپ دین اسلام کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ اس کا کتنا اجر دے گا۔ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک تیر بنانے والا اور تیر کو خریدنے والا اور خرید کے جہاد میں استعمال کرنے والا، ان تمام کے لیے درجات ہیں اور اللہ کسی کا بھی درجہ کم نہ کرے گا۔ یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر اپنے مال کو استعمال کریں تو اس کا بہت اجر ہے، کیونکہ جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم نے بدر میں پڑھا، ہم نے
अहद में पढ़ा, हमने जो है तबूक में पढ़ा। तो जितनी भी जंगें होती हैं उसमें माल की भी ज़रूरत होती है। बेशक ईमान सबसे ऊपर है, लेकिन माल की भी ज़रूरत होती है। तो अपने माल को पेश करें और दीन के कामों में अपने माल को लगाएं। दीनी इदारे हैं, मसाजिद हैं, जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाता है, जहाँ लोगों की ट्रेनिंग होती है, लोगों का तज़किया नफ्स किया जाता है, तो वहाँ पे आप अपनी खिदमतें पेश करें, अपने माल को पेश करें। तो ये है जहाद। अगर हम मुसलमान अल्लाह के कलमा को बुलंद नहीं करेंगे, अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? याद रखें, जब आप दुनिया वालों की सोच से मुख्तलिफ होना शुरू होती हैं तो आप महाजिर हो जाती हैं। और इस रास्ते में जो भी बातें आप सुनती हैं, लोगों को फिर सुनाती हैं, तो आप मुजाहिद बन जाती हैं। तो पहले आपको महाजिर बनना है, फिर आपको मुजाहिद बनना है। पहले आपको हिजरत करना पड़ेगी अपने घरों से, ताकि आप दीन को सीखने के लिए आ सकें, दीन को सीखें और फिर आप मुजाहिद बन जाएं। इस दीन को आम करें, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। जो भी आप आयत समझती हैं, सीखती हैं, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह का पैगाम आम करें। तफसीर बिल हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में मैंने 2 आदमी देखे जो मेरे पास आए। फिर वो मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़े और इसके बाद एक ऐसे मकान की तरफ ले गए जो बहुत खूबसूरत और निहायत पाकीज़ा था। मैंने ऐसा कभी ना देखा था। मुझे बताया गया कि ये शहीदों का घर है। सुभान अल्लाह। तो जहाद का ये मुकाम है। और इल्म के रास्ते में इल्म हासिल करने वाले को भी मुजाहिद कहा गया है। आप सब अल्लाह की मुजाहिद हैं। आप दीन इस्लाम को सीखने के लिए घर से निकलती हैं। आप इस दीन को सीखें, सबसे पहले ख़ुद अमल करें और फिर लोगों को भी इसकी तरफ लाने की कोशिश करें। इस्लाम को ख़ुद पर नाफिज़ करें और फिर दुनिया पर नाफिज़ करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें अपने किरदार से बताना होगा कि हम मुसलमान हैं। अपने अखलाक से बताना होगा कि हम मुसलमान हैं। अपने आमाल से बताना होगा कि हम मुसलमान हैं। तकरीर से पहले अपनी शख्सियत को दिखाना होगा, फिर लोगों को दीन इस्लाम बताना होगा। क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें वो कामयाबी अता फ़रमाए जिसका कुरान में हम ज़िक्र बार बार पढ़ रहे हैं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। और अल्लाह ताला हमें उन नाकामियों से, उन बुराइयों से बचाए जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन है नाकाम लोग, कौन कौन है गुमराह लोग जिनको अल्लाह दुनिया और आखिरत में रुसवा करेगा। तो अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।